السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 103 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج انشاءاللہ ہم باب 80 سے محبت اور نفس کا محاسبہ اس عنوان پر درس سماعت کریں گے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ محبت اتباع رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ محبت دائمی ذکر کا نام ہے۔ ایک اور قول ہے کہ محبت محبوب کو خود پر ترجیح دینا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ محبت کا نام ہے دنیا کے قیام کو برا سمجھنے کا۔ مذکورہ بالا سب اقوال محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نفس محبت کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ محبت نام محبوب کے ان کمالات کا ہے جس کے ادراک سے دل مجبور اور جس کی ادائیگی سے زبانیں مسدود یعنی رک جاتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تعلق رکھنے والوں پر محبت کو حرام کر دیا ہے، اور فرمایا ہر محبت کسی عوض کے جواب میں ہوتی ہے۔ جب عوض ختم ہو جاتا ہے تو محبت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس شخص سے جو شخص اللہ سے محبت کا اظہار کرے، کہہ دو کہ کسی غیر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچتے رہنا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ ہمیں عارف اور محب کی تعریف بتلائیے۔ انہوں نے کہا عارف اگر بات کرتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے، اور محب اگر چپ رہتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔ مفہوم: اے مہربان سردار، تیری محبت میرے دل کی گہرائیوں میں مقیم ہے۔ اے میری پلکوں سے نیند اڑانے والے، جو کچھ مجھ پر بیتی تو اسے جانتا ہے۔ کسی دوسرے شاعر کا قول ہے، مجھے اس پر انتہائی تعجب ہوتا ہے جو مجھ سے کہتا ہے کہ تو نے میری محبت کو یاد کیا ہے، کیا میں اس کی محبت بھول گیا ہوں جو اسے یاد کروں؟ جب میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مر جاتا ہوں، پھر زندہ ہو جاتا ہوں۔ اگر میرا حسن ظن نہ ہوتا تو میں کبھی زندہ ہی نہ ہوتا۔ پس میں موت میں زندگی پاتا ہوں اور تیرے شوق میں موت پاتا ہوں۔ کتنی مرتبہ میں تیرے لیے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ میں نے محبت کے جام کے بعد جام پیے، نہ شراب محبت کم ہوئی نہ میں سیر ہوا۔ اے کاش اس کا خیال میرا نصب العین ہو، جب بھی وہ میری نظروں سے دور ہو میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن کہا، کون ہے جو ہمیں اپنے محبوب کا پتہ بتلائے؟ ان کی خادمہ بولی کہ ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے، لیکن دنیا نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا ہے۔ ابن الجلا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جب میں بندے کے دل کو
دنیا اور آخرت کی محبت سے خالی پاتا ہوں تو اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب سمنون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن محبت کے متعلق گفتگو فرمائی تو ان کے سامنے ایک پرندہ اترا اور وہ اپنی چونچ زمین پر مارنے لگا، یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگا اور وہ مر گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جنت تیرے ان انعامات کے مقابلے میں جو مجھے ودیعت ہوئے ہیں میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں رکھتی۔ تو نے مجھے اپنی محبت سے سرفراز کیا ہے، اپنے ذکر کی الفت بخشی ہے اور اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کے لیے فراغت مرحمت فرمائی ہے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی وہ زندہ جاوید ہوا اور جس نے دنیا سے محبت کی وہ بے آبرو ہوا۔ احمق صبح و شام ذلت و رسوائی سے بسر کرتا ہے اور عقل مند اپنے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔ محاسبہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کے محاسبہ کا حکم دیا، فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو تم خود اپنا محاسبہ کرو، اور اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم خود اپنے اعمال کو تول لو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نصیحت کی طلب میں آئے ہو؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا انجام بھی سوچ لو، اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کر لو، اگر اس کا انجام برا ہو تو اس سے رک جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے، عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ 4 گھڑیوں میں ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبے میں خرچ کرے۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اور توبہ کرو اللہ کی طرف مکمل توبہ اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور توبہ ایسا فعل ہے جو کام کر چکنے کے بعد شرمندگی اور شرمندگی سے متصف ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے وساوس آتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں، پس اچانک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات تاریک ہوتی تو اپنے قدموں پر چابک مارتے اور اپنے نفس سے کہتے، تو نے آج کیا عمل کیا؟ جناب میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ کام کے بعد اپنے شریک یا شریکوں کے محاسبہ سے بھی اپنے نفس کا سخت محاسبہ نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے وصال کے وقت فرمایا کہ مجھے لوگوں میں سے کوئی بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے آپ کا فرمان دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک عمر سے زیادہ باعزت کوئی شخص نہیں ہے۔ تو گویا آپ نے یہ بات کہہ کر
اس پر غور فرمایا اور اسے دوسرے جملے میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب انہیں ان کے باغ کے پرندے نے نماز سے ان کی توجہ ہٹا دی تو انہوں نے اس کوتاہی کے بدلے میں انتہائی پشیمانی کے عالم میں وہ سارا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، لوگوں نے کہا اے ابو یوسف، تیرے گھر میں لکڑیاں موجود تھیں اور تیرے غلام بھی اس کام کے لیے موجود تھے، تو نے بھلا یہ کام کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں یہ ان کاموں کو برا تو نہیں سمجھتا۔ جناب حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ مومن اپنے نفس کا حاکم ہوتا ہے اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کا قیامت میں حساب آسان اور ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اور قیامت میں ان لوگوں کا سخت محاسبہ ہوگا جو دنیا میں اپنے نفسوں کا محاسبہ نہیں کرتے۔ پھر محاسبہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اچانک مومن کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے بخدا تو مجھے پسند ہے، تو میری ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان حساب حائل ہے۔ یہ حساب عمل سے پہلے کی مثال ہے، اور جب مومن سے کوئی لغزش یعنی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ خود سے کہتا ہے کہ تیرا اس فعل سے کیا مطلب تھا، بخدا میں اس پر عذر پیش نہیں کرتا، اور بخدا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کبھی بھی ایسا کام پھر نہیں کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے، یہاں تک کہ وہ ایک دیوار کے قریب پہنچے۔ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ واہ واہ، عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں، بخدا اے نفس اللہ سے ڈر ورنہ وہ تجھے عذاب کرے گا۔ جناب حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اس فرمان الہی اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کا تعقب کرتا ہے کہ تیرا اس بات سے کیا ارادہ تھا، تیرا ارادہ میرے کھانے اور پینے سے منشا کیا تھا، اور بدکار قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے مگر گناہوں پر محاسبہ نفس نہیں کرتا۔ جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اللہ تعالی اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ تو نے ایسا ایسا کام انجام نہیں دیا، پھر اس کی خدمت کی، اس کی ناک میں نکیل ڈال کر کتاب اللہ کی پیروی کو اس کے لیے لازم قرار دے دیا۔ ایسا شخص اپنے نفس کا قائد ہوگا اور حقیقت میں یہی نفس کا محاسبہ ہے۔ جناب میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ متقی شخص اپنے نفس پر ظالم بادشاہ اور بخیل حصے دار سے بھی زیادہ محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے اپنے نفس کے سامنے جنت کی مثال پیش کی، اس کے پھل کھانا، اس کی نہروں سے پانی پینا، اس کی پاکیزہ عورتوں سے میل ملاپ رکھنے کی تفصیل بیان کی۔ پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم کی تفصیل سنائی، یعنی اس کا تھوہر کھانا، اس کی پیپ پینا اور اس کی بھاری زنجیر اور توق گلے میں پہننے کا بتا کر کہا تجھے ان دونوں میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ نفس بولا میرا ارادہ ہے کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں۔ تب میں نے اس سے کہا فی الحال تجھے مہلت ملی ہے، لہذا خوب نیک اعمال کر۔
جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے حجاج کو خطاب کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنا حساب دوسرے کے پاس جانے سے پہلے خود ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے عمل کی لگام پکڑ کر سوچا کہ میں ایسا کام کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنی بھرتی کو دیکھا۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے اعمال کے میزان کو دیکھا۔ وہ اسی طرح کہتا رہا یہاں تک کہ میں رو پڑا۔ لیکن حجاج کے مظالم اور صلحاء و ابرار پر اس کی چیرہ دستیوں نے خود اس کو کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جناب احمد بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک ساتھی کی روایت ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی رات کی عبادت عمومی طور پر دعاؤں پر مشتمل ہوتی۔ وہ چراغ کی طرف آتے، اس کی لو میں اپنی انگلی رکھ دیتے، یہاں تک کہ اس پر آگ کا اثر محسوس کیا جاتا۔ پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے، اے حنیف، تجھے فلاں فلاں دن کسی چیز نے ایسے ایسے کام پر اکسایا تھا، تجھے فلاں دن کون سی چیز نے ایسے برے عمل پر آمادہ کیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔